السلام علیکم فرینڈز، اردو ناولز آڈیو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے راحیلہ خان کا ناول یار دل برہم۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناول یار دل برہم، از قلم راحیلہ خان، قسط نمبر 9۔ انفال وحشت زدہ سی دروازے کو دیکھ رہی تھی جس میں سے ابھی وہ اس کی دنیا ہلا کر بادشاہ کی طرح کروفر سے ڈرا دھمکا کر گیا تھا۔ کیا میں اس دیو کے قبضے میں ہوں؟ کیا مجھ پر اس کا زہریلا سایہ ہے؟ نہیں، ایسا میں نہیں ہونے دوں۔ ایک تو آج تک اس جلاد آدمی کی مجھ سے نفرت کی وجہ سمجھ نہیں لگی، اوپر سے وہ میری زندگی کا مالک بننا چاہتا ہے۔ میں ہونے نہیں دوں گی۔ مہد ارسلان خان، آپ کا جینا نہ حرام کیا تو میرا نام انفال نہیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اپنے گالوں پر لڑکتے موتیوں کی مانند آنسو صاف کیے۔ بڑا شوق چڑھا ہے حق وصولنے کا، میرے قریب تو آ کر دکھائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی؟ بالکل نہیں، آپ شیر ہیں تو میں شیر نہیں ہوں۔ 10 منٹ تو کیا، میں آج رات کمرے سے ہی باہر نہیں نکلوں گی۔ کوئی نہیں ہوگی یہ مہندی۔ ایک تو مجھ پر اتنا بڑا پہاڑ توڑا ہے، اوپر سے مجھے بجائے گھر والے ریسکیو کرنے کے مہندی کا فنکشن کر کے مجھے اسی پہاڑ تلے دبانے پر تولے ہیں۔ وہ بیڈ شیٹ کشن تکیے فرش کی زینت بناتی چیخ اٹھی تھی۔ اسے گھم کھایا جا رہا کہ وہ مہد کے نکاح میں تھی۔ یار مہد، تیرا شک درست نکلا، یہ ضرور تمہارے کسی دشمن کا کام ہے۔ میں نے اس کا سارا ڈیٹا نکالا، یہ عمران نامی ایک غریب شخص کا نمبر ہے۔ وہ اسلام آباد کے پسماندہ علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ اس کی ساری ڈیٹیل تجھے میل کر دیے۔ اس وقت وہ فرار ہے۔ اس کا نمبر ٹریکر پر لگا دیا، جیسے ہی آن ہوگا فوراً سے لوکیشن معلوم ہو جائے گی۔ حارث کی آواز سپیکر سے ابھری تھی۔ یہ سن کر مہد کی پیشانی پر بال پڑے تھے، گرے آنکھوں میں کوہر برپا ہوا تھا۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے حارث، کچھ بھی کرو، بس مجھے وہ شخص چاہیے۔ اپنی پوری فورس لگا دو، اسے تلاش کرو۔ اس کے پاس انفال کی بہت سی پرسنل تصویریں ہیں جو وہ وقتاً فوقتاً مجھے بھیجتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کمرے سے بھی لی گئی ہیں۔ وہ جو بھی ہے انفال کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ ابھی بھی مختلف نمبروں سے دھمکی دے رہا ہے۔ انفال کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کر، پر جب میں واپس کال کرتا تو نمبر بند ہوتا ہے۔ مہد غصے کی شدت سے گہری سانسیں بھرتا، ضبط کے باوجود آواز میں بھاری پن اور غصہ مجتمع تھا۔ تو فکر مت کر یار، ہم اسے جلد ہی تلاش کر لیں گے، بس تو بھابھی کو گھر سے باہر مت نکلنے دینا۔ اور اس کی حفاظت کر، مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ضرور کوئی گیم کھیل رہے ہیں، ضرور اس کی پشت پر کسی بڑی سامعین کا ہاتھ ہے۔ حارث نے پیپر ویٹ گھماتے کچھ سوچ کر مہد سے کہا، مجھے جس پر شک ہے اللہ کرے کہ وہ نہ ہو، ورنہ میرے قہر سے باز نہیں بہے گا۔ مہد آگ کا دریا بنا پھنکارا تھا۔ کہاں برداشت تھا کوئی اس کی بیوی کے ایک ایک پل پر نظر رکھے ہوئے اور اسے لمحے کی پکس بھیج کر ساتھ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ پاکستان سے باہر ہو کر بھی اس کے خاص ملازم حویلی اور حویلی والوں کے ہر پل سے آگاہ رکھتے تھے۔ کچھ دنوں سے اسے انفال کی پکس مل رہی تھی۔ پہلے تو مہد کو لگا کہ یہ انفال ہے، اس کی فریش ہو کر واش روم سے نکلتی پکس اور کچھ انفال کی لیٹی ہوئی کی تھی۔ مہد کو دیکھ کر بہت کچھ لگا، اس سے کچھ بری طرح کھٹک رہا تھا۔ اس نے بہانے سے زرین، روشن اور فلک سے پوچھا کہ کہیں وہ نہ کر رہی ہوں، پر جب انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو مہد کے صحیح معنوں میں جان نکلی تھی۔ کون تھا وہ؟ کس کی ہمت کی وہ حویلی تک آ گیا؟ اس نے یونیورسٹی میں علی کے ساتھ انفال کی لیگی پک کسی انجان نمبر سے آئی تھی۔ تمہاری بیوی اس وقت میری نظروں کے سامنے ہے، اسے طلاق دو گے یا پھر ایسے ہی اٹھا لوں؟ بڑی مست چیز ہے، آپ تو صبر کرنا بھی مشکل ہے۔ انجانے نمبر سے آنے والے دوسرے میسیج نے مہد کو سر تا پیر تک جھلسا دیا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے خود پر ضبط کیا تھا اور دوسرے دن ہی وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچ آیا تھا۔ اس نے انفال کو سخت سے یونیورسٹی جانے سے منع کیا تھا کہ اسے پھر سے دھمکی ملتی۔ اچھا ہوا پاکستان آ گئے، تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری بیوی کی عزت پامال ہوگی۔ مہد کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے آتے ہی اس کی تلاش شروع کر دی۔ خانوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش والے کا وہ سر دھڑ سے جدا کر دینا چاہتا تھا۔ شاید وہ ابھی بھی واپس نہ آتا، پر اب اس کا آنا ضروری ہو گیا تھا۔ مجھ سے دشمنی مول لینے والا کوئی عام نہیں ہو سکتا حارث، اور یہ دشمنی ابھی کی نہیں، بہت پرانی کی لگ رہی ہے، جس کا سرا وہ شخص ہے۔ مہد باروب آواز میں بولا۔ مزید چند باتوں کے بعد وہ فون رکھ چکا تھا۔ مہد کا دل کر رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دے، پورے جسم میں شعلے سے بھڑکنے لگے تھے۔ تبھی وہ فون بیڈ پر پھینک کر وارڈ روب سے ڈریس لے کر واش روم بند ہو گیا کہ خود کو پرسکون کر سکے۔ انفال، دروازہ کھولو یار، سب انتظار کر رہے ہیں۔
फलक कब से दरवाज़ा पीट रही थी, पर वो बेहिस बनी कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। अनु तुम ठीक हो, जवाब तो दो। फलक आप ही चली जाए, मैं ठीक हूँ। आखिरकार इनफाल की चुप टूटी। तुम तैयार हो जाओ अनुजान। फलक फिर से बोली, हरगिज़ नहीं, मैं नहीं आऊँगी बाहर। ना मुझे मेहंदी लगवानी है, ना मुझे देव से शादी करनी है। इनफाल की भीगी आवाज़ फलक के कानों में पड़ी थी, जाना सब बाहर इंतज़ार कर मेरी क्यूट सी भाभी जान। फलक आप ही बहुत बोली, भाभी मुझे कुछ होता है। इनफाल की सिसकी भरी आवाज़ गूंजी, है मेरी शहजादी भाभी जान, मत रो ऐसे यार। महज भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत गुस्से के तेज़ हैं। चलो शाबाश बाहर निकलो अब, वरना भाई खुद आ गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। फलक ने उसे मैद के हवाले से धमकाया। बस धमकियाँ देनी थी आपके जहरीले भाई को, और अब आप भी उनकी तरह कड़वाहट झाड़ रही हैं। इनफाल दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई, तुम देखना कुछ दिनों तक तुम खुद भाई की तारीफ ही करती नहीं थकोगी। मुझे नहीं देखना, और आपके भाई के काम इस लायक हैं न होंगे कि तारीफ की जाए। इनफाल फलक की बात पर भड़क उठी। देखो इनफाल मेरी जान, शम्मस लाला भी आने वाले हैं। अगर तुम इस तरह कमरे में बंद रही तो ज़रूर बड़ी बदमज़गी पैदा होगी। फलक उसकी मिन्नतें करते बोली। महद जो तैयार वाइट शर्ट शलवार कमीज़ में मलबूस, कफ कोनियों तक फोल्ड किए, नक सक्सा तैयार, अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे जा रहा था कि फलक की आज से भरपूर आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो नीचे जाने का इरादा तार के कॉरिडोर से गुजर कर दाएं जानिब बने कमरे की तरफ आया, जहाँ से फलक की आवाज़ आ रही थी। महद की पेशानी पर बाल पड़े कि फलक दरवाज़ा पीट कर उसे बाहर आने का आंदिया दे रही थी, और वो ढीठ बनी आगे से इनकार किए जा रही थी। महद खामोशी से चलता फलक के पास आन खड़ा हुआ। फलक ने बुखलाकर महद को देख कुछ कहना चाहा कि महद ने इशारे से उसे चुप रहने का कहकर अंदर से आती इनफाल की बातें सुनने लगा। होने दे बदमज़गी, अच्छा है मेरे शम्मस लाला, महद अरसलान खान का भुरता बनाएंगे और उनके सारे जहर निकाल बाहर करेंगे। उसकी जलादियत और गुस्सा से मेरे शम्मस लाला है निपटेंगे अब। और क्या लगता है आपके भाई को कि मैं डर गई हूँ? डरती है मेरी जूती। मुझे तो बस ये काम है कि दादा जान ने मुझ मासूम पर जुल्म किया, मुझे इस बागड़ बिल्ले से शादी नहीं करनी, तो बस फाइनल है। अब अगर दादा जान भी कब्र से उठ कर आ गए तो मैं उनको यही कहूँगी। आप मुझे सुने दे फलक आपी, पहले मेरा दिमाग घूम रहा है, कहीं मैं आपके खूबसूरत चेहरे काले दिल वाले भाई को ऊपर ना पहुँचा दूँ। इनफाल के गुस्से से भरपूर चबा चबा कर बोली और कंबल सर तक तान लिया, जबकि दूसरी जाने बाहर खड़ी फलक का छत फाड़ कहका गूंजा और महद का अपने लिए इनफाल के अल्फाज और मनसूबों का सुनकर चेहरा सुर्ख हुआ था। आंखों को किनारों में सुर्खी छाने लगी। उसने घूर कर फलक को देखा, जिसकी अंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। महद की घूरी पर फलक मुंह पर हाथ रखते से छुपाने लगी। तुम्हारी डांट भाभी का दिमाग तो मैं ठिकाने पर लगाता हूँ, की लाओ उसकी। महद फलक को आंखें दिखाकर बोला तो वह हंसती हुई बाएं जानिब बने कमरे से इनफाल के कमरे की चाबी ले जाओ तुम। महद उसे जानने का कहा। फलक आप ही, आपकी आवाज़ क्यों उस खड़ूस लाड साहब की तरह लग रही है? बाहर से आती मध्यम आवाज़ पर इनफाल कंबल के अंदर से ही बोली, नहीं तो तुम्हें ही लग रहा है मेरे भाई को इतना जो सर पर सवार कर लिया है। फलक चहक कर कहती फौरन से रफू चक्कर हुई। कुछ देर पर महज एहतियात से बगैर आवाज़ किए कमरे का लाक खोलकर अंदर आया और उसी तरह दरवाज़ा बंद के बेड की जाने मुड़ा। कमरे में अंधारा किए, जीरो बल्ब जलाए, उस एसी की कूलिंग तेज़ किए, कंबल ओढ़े गठड़ी बनी लेटी थी। कमरे की खुनकी बढ़ गई थी, खौफनाक सा माहौल बरपा था। एसी की कूलिंग बढ़ाने के पीछे महज इनफाल के मनसूबे से बाखूबी वाकिफ हो चुका था, जो खुद को बीमार करके इस शादी नामी फंदे से छुटकारा पाने के चक्रों में थी। एक दिल फरेब मुस्कुराहट महद के उनाबी लबों पर छाई थी। गालों के दोनों घड़े वाज़े होकर आबोताब से चमकने लगे थे। अगर इनफाल या घर का कोई फर्क उसे मुस्कुराते देख लेता तो पहले फुर्सत में बेहोश हो जाता। महद को मुस्कुराते काम में देखा था, हर वक्त सीरियस मजाज, अकड़ू, दो टोक अंदाज रखता था, और इस वक्त वो इनफाल की हिफाजती हद बंदियों पर खोलकर मुस्कुराया था। महद किसी रियासत के शहजादे कैसी चाल चलता सामने पड़े दो सीटर सोफे पर बैठा। इस दौरान नजरें उस वजूद पर ही जमी थी। महद एक हाथ सोफे की पोस्ट पर फैलाए, दूसरे हाथ के अंगूठे से शेव सहलाता उसी की जानिब देख रहा था। इनफाल जो दिल ही दिल में महद को कुसने में लगी हुई थी, एक अनजाना सा एहसास हुआ। वो सांस रोके अपने कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस कर रही थी। उसे लगा फलक है। तभी पल में पुरस्कून होती बोली, फलक आपी, मुझे नीचे नहीं जाना, बुखार है मुझे।
اس کی موسمیت بھری حفاظتی تدابیر پر مہد کی آنکھیں مسکرائیں۔ فلک نہیں، آپ کا شوہر مجازی خدا ہے جناب بیگم عالیہ۔ مہد کی گمبھیر سیرانہ آواز گونجی تھی۔ آہ! اس کی آواز سن کر انفال چیخ مارتی جھٹکے سے کمبل ہٹاتی اٹھ بیٹھی۔ نظر سامنے بیٹھے وجود پر پڑی تو سانسیں جیسے سینے میں اٹکنے لگی، آنکھیں ممکنہ حد تک پھیل گئی تھیں اور چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ بڑی مضبوط احتیاطی حفاظتی حد بندی ہے تمہاری، مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے سمندر پار کر کے آنا پڑا۔ مہد نے تنزیہ میں ڈوبا نشتر انفال کو مرا، جبکہ انفال کو جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اگر 10 منٹ میں تم باہر نہیں ہے تو پھر میں اپنے سارے حق وصول کرنے آ جاؤں گا، کیونکہ بیوی تو تم میری ہوئی اور کوئی مجھے روک بھی نہیں سکتا۔ مہد کا جملہ ہتھوڑوں کی مانند کانوں میں گونجا تھا۔ انفال نے ہڑبڑا کر وال کلاک پر نظر دوڑائی، پر مدھم روشنی میں کلاک تو نظر آ گئی پر وقت نہ دیکھ پائی تھی۔ 25 منٹ ہو گئے محترمہ نازک جان۔ تبھی مہد کی گمبھیر طنزیہ آواز گونجی۔ یہ سن کر انفال ایک دم سے اچھلی، دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا تھا۔ اسے لگا وہ پھر سے بے ہوش ہونے کو ہے، پر 2 منٹ گزرنے کے بعد بھی وہ یوں ہی کھڑی تھی۔ میں اس صدمے پر بے ہوش کیوں نہیں ہو رہی؟ انفال مہد کو دیکھ کر بار بار پلکیں جھپک کر ہلکا سا بڑ بڑائی، جبکہ مہد کے تیز کانوں نے اس کی بڑ بڑاہٹ سن لی تھی۔ تبھی نچلے ہونٹ کا کنارہ دانتوں میں دبا کر اپنے بے ساختہ امٹ آنے والی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ وہ جو آتش فشاں بن کر آیا تھا، اس کی حرکتوں نے اسے ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم تیار ہو؟ مہد کی بھاری آواز ایک بار پھر سے اس کی سماعت میں ٹکرائی، جبکہ انفال کی خوف کی مانند کبھی سانسیں تیز ہو جاتی تو کبھی تھم جانے کی حد تک پہنچ جاتی۔ کس لیے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتی بولی۔ نیم اندھیرے میں وہ کچھ دیر پہلے والے حلیے میں اس کے سامنے تھی۔ فرق یہ تھا کہ تب مہد کو اس پر بلا کا غصہ غالب آیا ہوا تھا اور اب کچھ عجیب سا انوکھا سا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر مہد نے اپنی گرے سرخ آنکھیں اس کے وجود کا جائزہ لے کر جن نظروں سے اس کو دیکھا کہ انفال کے پورے جسم میں سر لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹتی ہلکا سا کپ کپائے، میرے کمرے سے نکل جائے آپ۔ انفال بکھرے تنفس سے کانپتی اپنی انگلی دروازے کی جانب کیے بولی، جبکہ مہد جو کہ پرسکون سا بیٹھا تھا ایک دم سے آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے، غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہوا۔ تبھی جارحانہ تیور لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی جانب بڑھا۔ مہد کو اپنی طرف آتا دیکھ انفال بوکھلا کر تیزی سے بیڈ پر چڑھ کر دوسری جانب جا کھڑی ہوئی۔ اس کی فرصت پر مہد نے داد دینے والے انداز میں ایبرو اچکائی۔ اب اگر ایک قدم بھی اپنی جگہ سے بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مہد سرد آواز میں بولا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا انفال کو خود سے بھاگتے دیکھ کر۔ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اچھا ہے تمہیں پہلے ہی جانکاری حاصل ہے، آگے مسئلہ نہیں ہوگا۔ مہد دانت پیس کر اب بیڈ کی دوسری جانب بڑھا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی اپنے کزن کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ انفال اسے سخت لہجے میں کہہ کر اچک کر صوفے کے پوش پر جا کھڑی ہوئی۔ واٹ ربش! بیوی ہو تم میری، جہل دماغ لڑکی! اب انسانوں والا بیہیو کرو گی یا اس سے لا علم ہے آپ محترمہ؟ مہد پیشانی پر بال ڈالے گرے آنکھوں سے اسے گور کر بولا۔ آپ پر مجھے ان ڈائریکٹری حیوان کا! انفال گہرے گہرے سانس بھرتی غصے سے بولی۔ اس کے ناک اور کان غصے سے لال ہو گئے تھے، جبکہ مہد نے کندھے اچکائے۔ وہ اسے الجھا کر پال میں اس تک پہنچ کر اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ مہد اس کی کمر پر گرفت مضبوط کیے اسے بغیر سمجھنے کا موقع دیے باہوں میں بھرے صوفے پر پھینک کر اس پر جھکایا، جبکہ انفال اس افتاد پر بوکھلائی ہوئی سی سہمی ہرنی کی طرح اپنے اوپر جھکے مہد کو دیکھ رہی تھی، جو کہ ایک ہاتھ صوفے کے پوش پر اور دوسرا اس کے بازوؤں پر رکھ کر جھکا سرخ انگارہ آنکھوں سے گور رہا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم کہ اگر دادا جان بھی کور سے اٹھ کر آ جائیں تو دادا جان کو زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کام کے لیے ان کا پوتا ہی کافی ہے۔ مہد اس کے قریب اس کی آنکھوں میں جھانک کر بہت کچھ باور کروا گیا، جبکہ مہد کو خود پر حاوی دیکھ کر انفال کا دل گھبرا اٹھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ مہد کے سینے پر رکھ کر دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ آج تو تمہارا دماغ درست کرنا ہی پڑے گا، بڑے منصوبے بننے لگا ہے یہ چیمبر۔ اس کی مزاحمت کو اگنور کیے وہ دائیں ہاتھ سے اس کی پیشانی پر انگلی رکھ کر تھوڑی تک سرکاتے بولا، دور ہٹیں۔ وہ بکھری سانسوں کے مابین مدھم آواز میں بولی، 10 منٹ تمہیں دیے تھے، اب خود کو میرا جلالی روپ دیکھنے کے لیے تیار کرو، کیونکہ تمہارے مجھے اوپر پہنچانے سے پہلے ہی میں تمہیں وہاں کا نظارہ دکھا لاؤں گا۔ تھوڑی دیر پہلے انفال کی
فلک سے کی بات کا احساس دلاتے زومانی لہج میں بولا کہ وہ تڑاپ اٹھی تھی، پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ مہد اس کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو تاک رہا تھا۔ وہ تھوڑا اور جھکا، اتنا کہ مہد کی ناک انفال کی ناک سے میس ہوئی تھی، جبکہ انفال بھیگی بلی بنی سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، پہلا یا تو میری بات چپ چاپ مان لو جو کہ فائدہ مند ثابت ہوگی تمہارے لیے، یا پھر آج ابھی اس وقت مجھے میرا حق۔ پہلا آپشن۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے انفال بول پڑی۔ اسے کہا مہد کی قربت برداشت اور تھی کجا کے اسے اپنے روح جتنے نزدیک آنے دینا۔ اسے پہلا آپشن ہی درست لگا تھا۔ وہ اس کے راستے ہر طرح سے بند کر چکا تھا۔ اگر وہ انکار کرتی جس طرح کے مہد کے تیور کہہ رہے تھے، کوئی بعید نہ تھی کہ وہ اپنے کہے ہر عمل پر عمل کر گزرتا۔ گڈ، اچھا فیصلہ کیا ہے، مہد کہہ کر اس سے دور ہوا اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے دیکھا جو دل پر ہاتھ کے چھات کو گھورتی سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ تبھی مہد کا فون رنگ ہوا۔ بدر کی کال دیکھ کر اگنور کرتا اس کی جانب متوجہ ہوا جو اب اٹھ کر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ فلک کو بھیج رہا ہوں، بخیر ویلا مچے، اچھی دلہنوں کی طرح 5 منٹ کے اندر بہ رہا ہوں۔ آپ کی بار اگر کوئی ڈرامہ کیا یا اپنے لالے کے سامنے رونے روئے، تمہارے شمس لالے کا بھرتا اور ڈبل روٹی کا کچمبر میں بناؤں گا، بعد میں تم سے حساب چکتا کروں گا۔ وہ اسے دھمکی دے کر اچھی طرح سمجھاتا باور کرواتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ شخص دھمکی بغیر بات نہیں کر سکتا، آگے کیا کرے گا؟ انفال بچوں کی طرح ہونٹ نکالے کچھ دیر پہلے کی طرح اپنی سوچ پر آنسو بہتی رہے گی۔ کمرے سے باہر نہ جانے کی سزا وہ اسے سنا کر جا چکا تھا، اب تو جاننا ہی تھا۔ وہ بھی اگلا لمحہ سوچتی اپنی جگہ سے اٹھ کر بوجھے دل سے ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی۔